پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 18۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم تکذیب کرو گے، اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، پکی بات ہے کذب جھٹلایا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے قبل امتوں نے بھی، آپ سے پہلے لوگوں جو امتیں گزری ہیں انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر الا البلاغ المبین، مگر واضح قسم کا پہنچا دینا ہے پیغام۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط۔ ما قبل میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جو جد الانبیاء اور اب الانبیاء ہیں، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اب ثانی دوسرے باپ کے نام سے مشہور ہے، جنہیں گویا کہ جس طرح حضرت آدم کو ابو البشر بولا جاتا ہے، حضرت نوح بھی یہ ثانی درجے میں آ کر ابو البشر ہیں۔ تو ان دونوں عظیم المرتبت پیغمبروں نے، اولو العزم پیغمبر نے اپنی قوموں کو سمجھایا، بتلایا، مگر انہوں نے بات کو نہ مانا۔ تو آیت مذکورہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اس میں کوئی ضرر نقصان نہیں ہے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے، آپ سے قبل بھی امتوں نے جھٹلایا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کو ان کی تبلیغ پر بھی، ان کے اخلاص پر بھی، ان کی محنت پر بھی ضرور اجر ملے گا۔ باقی اگر تم نہیں مانو گے، جس طرح سابقہ نے انبیاء سابقین کی بات کو نہیں مانا، جس طرح وہ نیست و نبود ہوئے ہیں، اسی طرح ہر نبی کا وہ گروہ جو نہیں مانتا وہ بھی نیست و نبود ہوگا۔ فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم تکذیب کرتے ہو، تم جھٹلاتے ہو، تو اس میں ہمارا کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ چکے ہیں فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ پکی بات ہے جھٹلایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی۔ تو جب دیگر انبیاء علیہم السلام کو، انبیاء سابقین کو گویا کہ سابقہ نے جھٹلایا، تو سابقہ جھٹلانے والوں کا انجام جس طرح ہوا ہے، اسی طرح جس نبی کی کوئی بات نہیں مانے گا ان کا بھی انجام اسی طرح ہوگا۔ باقی اس میں انبیاء علیہم السلام کا کوئی نقصان نہیں، بھلا ان کا بیٹا ایمان نہ لائے، بھلا ان کا باپ ایمان نہ لائے، بھلا ان کا چچا ایمان نہ لائے، بیوی ایمان نہ لائے، جتنا بھی کلوز اور قریبی رشتہ ہو، اس میں انبیاء علیہم السلام کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو تو ان کی تبلیغ پر برابر کا ثواب مل رہا ہے، بھلا کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ محبوبہ برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کافر لوگ ڈرائیں آپ ان کو یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے کافر لوگ، لیکن ان پر یہ بات برابر ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر آپ تبلیغ کریں گے، داعی کو اپنی دعوت کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، بھلا لوگ اس کی بات کو مانیں یا نہ مانیں وہ ان کی اپنی قسمت، مگر جو داعی الی الخیر ہے، جو خیر خواہی کی طرف لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس داعی کو دعوت کا ثواب ملتا رہے گا۔
فرمایا وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلا رہے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، پکی بات ہے جھٹلایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، باقی رسولوں کا کام منوانا نہیں ہے، رسولوں کا کام صرف بتا دینا ہے. وما علی الرسول، نہیں ہے رسولوں پر، الا البلاغ المبین، مگر واضح قسم کا پہنچا دینا، صریح قسم کا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا. انبیاء کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مخلوق تک پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. انبیاء علیہ والسلام کا کام ہے جسے ہم بولتے ہیں مفسرین کی اصطلاح میں اراۃ الطریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں ہے. اراۃ الطریق بولتے ہیں راستہ دکھلا دینا کہ یہ جنت کا راستہ جاتا ہے، یہ اس کا گویا کہ توشہ ہے، اگر یہ اعمال کرو گے، اس راستے پہ چلو گے، یہ جنت کا ہے، یہ الٹی سمت کا راستہ ہے. اسے بولتے ہیں اراۃ الطریق، راستے کا دکھا دینا. انبیاء بھی یہی راستہ دکھلاتے ہیں. ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان کی تخلیق ہی فطرت اسلام پر فرمائی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت الاسلام، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی ماں باپ کی تربیت اور ماحول کے اثر کی وجہ سے وہ ہٹ جاتا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول حق کی صلاحیت، قبول حق اور قبول ہدایت کی استعداد ہر بچے میں ودیت رکھتے ہیں، اس میں امانت رکھتے ہیں. اب وہ اس کو ضائع کر دے تو اس کی اپنی مرضی. پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور ان میں بھی یہی بولا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، کوئی آئے یا نہ آئے. جیسا کہ ضابطہ خداوندی ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. بلکہ ایک اور ضابطہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے نولیہ ما تولی، جو جس طرف جانا چاہتے ہیں ہم اسی طرف اس کا راستہ کھول دیتے ہیں. ہم کسی کو نہ جبراً ہدایت دیتے ہیں، نہ جبراً اپنے در سے کسی کو اٹھاتے ہیں. ہاں جو آ جاتا ہے تو ہم اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. فرمایا نولیہ ما تولی، جس طرف وہ رخ موڑتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں. فرمایا وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسولوں پر الا البلاغ المبین، مگر صریح قسم کا پیغام پہنچا دینا. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیف کیسے، یبدئ اللہ الخلق ابتدا کی اللہ نے مخلوق کی، ثم یعیدہ پھر اس کا اعادہ کریں گے، پھر اس کو لٹائیں گے. یہاں سے بعث بعد الموت کا تذکرہ، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کا تذکرہ ہے. یہ اس لیے تذکرہ ہے کہ جسے یہ معلوم ہو، جو یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ مجھے بعث بعد الموت ہونا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے حضور مجھے اپنا حساب دینا ہے، تو یقیناً وہ پھر انبیاء کی تکذیب نہیں کرے گا. پھر وہ اپنا اٹھنے والے قدم کو ذرا سنبھال کر رکھے گا، کیا یہ برائی کی طرف جا رہا ہے یا اچھائی کی طرف جا رہا ہے، میرا یہ ہاتھ اٹھنے والا برائی کی طرف جا رہا ہے یا اچھائی کی طرف جا رہا ہے، میری یہ نگاہ اٹھنے والی اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا برائی کی طرف جا رہی ہے. جسے اس بات کا دھیان ہو کہ مجھے اپنے ہر ایک عمل پر، ہر ایک فعل پر، ہر ایک حرکت پر، بلکہ ہر ایک سکون پر بھی حساب دینا ہے کہ آرام سے کیوں بیٹھا تھا، حرکت میں کیوں تھا، اس کام کو تو نے کیوں کیا ہے. تو جسے اس بات کا دھیان ہوگا یقیناً وہ انبیاء علیہ السلام کا دامن پکڑے گا، دامن چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کو دوبارہ انسان کو گویا کہ بتایا جا رہا ہے تاکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب نہ کرے بلکہ تصدیق کرے. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیف کیسے، یبدئ اللہ ابتدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خلق مخلوق کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ پھر اسی طرح اس کو لٹائے گا، پھر اسی طرح یہ بھی اسی کے مماثل ہے، اسی کی مثل ہے. کیونکہ گناہ بدکاریوں کی طرف بلا جھجک وہی بندہ دوڑتا ہے جو کہتا ہے بس اگلا جان ہے نہیں، حساب و کتاب نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح میں نے تمہیں ابتداً پیدا کیا ہے ثم یعیدہ، اسی طرح میں دوبارہ بھی تمہیں لوٹاؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہر موسم میں دیکھتے ہو، تمہاری چیز ہر موسم میں، یہ فصل، یہ پھول، یہ پھل ہر موسم میں ختم ہو جاتے ہیں، پھر تم بیج کو مٹی میں ملا کے آتے ہو، میں اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے پھر ہر موسم کے جو فصل ہوتی ہے، ہر موسم کے جو پھول ہوتے ہیں، ہر موسم کے جو پھل ہوتے ہیں، میں دوبارہ نکال دیتا ہوں۔ اے انسان، اسی طرح دوبارہ میں بھی تجھے پیدا کروں گا۔ اور دوسری بات کہ تو یہ بولتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا تو ذرا غور تو کر، روزانہ میں تجھے موت بھی دیتا ہوں اور روزانہ میں تجھے زندگی بھی دیتا ہوں۔ یہ جو نیند ہے، سوتے ہوئے دعا بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اموت و احیا۔ لفظ اموت آ رہا ہے، اللہ میں آپ کے نام کی برکت کے ساتھ اموت و احیا، اموت مر رہا ہوں، و احیا اور زندہ ہو رہا ہوں۔ تو یہ موت بھی، نیند بھی موت کی بہن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں روزانہ موت بھی دیتا ہوں اور تمہیں دوبارہ زندگی بھی دیتا ہوں، تو تم پھر کس منہ سے میرے اس قدرت کو للکار رہے ہو کہ تم دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا؟ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کس طرح پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹائے گا۔ اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی دوبارہ لٹائیں گے بھی سے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے چونکہ کلیم تھے، ہم کلام ہوتے تھے، ایک روز اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، یا الہی، جو بھی کوئی صانع ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، وہ اپنی مصنوعات کو، جو بھی موجد ہوتا ہے، اپنی موجودات کو، اپنی ایجادات کو، جو بھی خالق ہوتے ہیں اپنی مخلوقات کو، اپنی بنی ہوئی چیز کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میری جو چیز بنی ہوئی ہے یہ پائیدار ہو، یہ ضائع نہ ہو، یہ ختم نہ ہو۔ یا الہی، آپ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، آپ کی ہم تخلیق کرتا ہے، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ، پھر آپ ہمیں مار کیسے دیتے ہیں؟ خود ہی بناتے ہیں آپ اور خود ہی مار دیتے ہیں، حالانکہ کوئی اپنی چیز بنی ہوئی کو خود نہیں توڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، فصل کاشت کرو۔ اس وقت گندم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کاشت کی، اور کچھ عرصے کے بعد جب فصل پک گئی، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے درانتی کے ذریعے سے اس کو کاٹنے کے بعد اس کو گہایا، اس کو دانے الگ کیے، بھوسے الگ کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ اپنے ہی ہاتھ سے تم نے یہ فصل گویا کہ کاشت کی ہے، محنت کی ہے، دن رات اس کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں، تو آپ نے خود ہی تو اپنی مصنوعات کی، اپنی ایجادات کی، خود ہی آپ نے گویا کہ ان کو کاٹ دیا ہے، کچھ کو گویا کہ آپ نے بھوسا الگ کر دیا، دانے الگ کر دیے۔ فرمایا، یا الہی، عرض یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس کی جو میعاد مقررہ تھی، جو اس کی مدت تھی، وہ پوری ہو گئی تھی، اب اس کو میں اگر نہ کاٹتا یہ تو ضائع ہو جاتی فصل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہی میری بھی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو ان کو میں ایک مدت دے چکا ہوں کہ تم نے دورانیہ اتنا ہے تمہارا، تم نے اتنی مدت عمر گزارنی ہے دنیا کے اندر، جب وہ ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے عمر کے لحاظ سے پک جاتے ہیں، فرمایا اس وقت پھر ہم گویا کہ انہیں مارتے ہیں، دانوں کی بقدر ہم جنت میں بھیج دیتے ہیں اور بھوسا کی بقدر ہم جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو حق سبحانہ و تعالی جس طرح پیدا فرماتے ہیں اسی طرح مارتے بھی ہیں، ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹائیں گے بھی صحیح۔ اور دیکھا جائے تو اولاً کسی چیز کی تخلیق اور کسی چیز کی ایجاد اور بنانا وہ مشکل ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ چیز بن جائے تو دوبارہ اس کے لیے بنانا کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ یہ انسانی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اول ثانی کا کوئی درجہ نہیں، وہ تو لفظ کن کہے بس چیز ہو جاتی ہے۔ اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، کیف یبدئ اللہ الخلق، کیسے پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لٹائیں گے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر یسیر، بہت آسان ہے۔
یہ انسانی گویا کہ ذہن کو، عقلوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی پہلی مرتبہ چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں، اس لیے یسیر ہے، آسان ہے، سہل ہے. یہ انسانوں کے عقلوں کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہلی دفعہ کوئی مشکل ہے نہ بعد میں کوئی مشکل ہوگی. فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اس میں علی اللہ، اللہ پر یسیر بہت آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین.